اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں ایک مشہور اسلامی تاریخ کا واقعہ صلح حدیبیہ، جس کو آپ برابر سنے ہوں گے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے، کوئی بھی نبی کا، وہ سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500، ایک روایت میں آتا ہے 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگے، اور آپ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ادھر جب مکہ والوں کو معلوم پڑا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے، تو وہ لوگ مکہ سے نکل کر روکنا چاہتے تھے کہ مکہ میں ہم نہیں آنے دیں گے، یہ ہماری لیے بے عزتی کی بات ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور وہاں پہ کافی گفتگو ادھر ادھر سے آنا جانا، بات چیت دونوں طرف سے فریقین میں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جا کے ان سے بات کرو۔ ان کی شہادت کی بھی خبر آئی، بعد میں خبر جھوٹی نکلی، بیعت رضوان ہوا اور بہت سارا واقعہ ہوا۔ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان صلح کی بات ہونے لگی۔ تو کفار مکہ نے جو پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، وہ 4 شرطیں تھیں ان کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ یہ سال عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس چلے جائیں گے، 1 سال کے بعد آئیں گے، اس کے بعد عمرہ کریں گے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آپ جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو صرف مکہ میں 3 دن رہیں گے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، 2 ہو گئی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، نہ ہماری طرف سے ہم لوگ کریں گے، نہ آپ کی طرف سے ہم پہ کوئی حملہ کرے گا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی یہاں سے بھاگ کے جائے گا مکہ سے بنا ہماری اجازت کے، ہمارے سردار کے، تو اس کو آپ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی واپس آئے گا مدینہ سے بھاگ کے، ہم لوگ واپس نہیں کریں گے۔ یہ 4 شرطیں مکہ والوں نے رکھی صلح کے لیے۔ اگر یہ 4 شرطیں آپ مانتے ہیں تو ہم صلح کرنے تیار ہیں۔ یہ چاروں شرطیں ایک طرح سے مسلمانوں کی سب میں ہار تھی، چاروں شرط جو تھی ان کے موافقت میں تھی، کفار و مشرکین کے۔ اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لیا اور لکھت میں دے دیا، لکھ کے دے دیا۔ اور تو اس کو لکھنے والے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا انہوں نے، پہلے اللہ تعالیٰ کا جب نام لکھا کہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بولتے ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، بسم کا اللہ تیرے نام سے ایسا لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹوا دیا، اور جیسا انہوں نے کہا تو ویسا لکھا دیا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہاں مانتے، اگر مانتے تو جھگڑا ہی کیوں رہتا، محمد بن عبداللہ لکھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام ساتھ میں جوڑ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ بھی مٹا دو میرا نام محمد رسول اللہ، میں اگرچہ رسول اللہ ہوں، برحق ہوں، لیکن پھر بھی مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کام کر سکتا، مجھے یہ نہیں گوارا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ مٹا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اشارہ کرو، اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ یہ 4 شرط لکھا پڑھائی کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کو بہت بے چینی پریشانی تھی، اپنی ہار محسوس کر رہے تھے کہ یہ تو سب ہم لوگ شرط اور صلح کا مطلب یہ رہتا ہے کہ کچھ باتیں وہ فریق کی مانی جائے، کچھ سامنے والے کی مانی جائے، آدھی باتیں کم سے کم ان کی مانی جائے، آدھی ان کی مانی جائے، تو صلح ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک طرفہ صلح تھا، جتنی باتیں تھیں سب کفار و مشرکین کے حق میں تھی،
مسلمانوں کے حق میں ایک بھی بات نہیں تھی، مسلمان بہت زیادہ غمگین تھے، اور سب سے زیادہ غمگین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی اتنی بے چینی تھی، انہوں نے آ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں؟ کیا آپ ہم سے وعدہ کر کے نہیں آئے تھے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن ہم یہ نہیں وعدہ کیے تھے یہی سال کریں گے، اور ہم بالکل حق پہ ہیں۔ یہ کافی بحث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، غم کا اپنے اظہار کیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیے، ان کے بعد ان کا غم ہلکا نہیں ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہی باتیں دہرائی، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اور بڑھا دیا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاب تھامے رہو، جیسا وہ فرماتے ہو ویسا کرتے رہو، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سورۃ نازل ہوئی، سورۃ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کا فتح مبین قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں صلح کے ساتھ انسان رہے، لڑائی جھگڑا یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ کوئی بھی حال میں اگر ہمارا دشمن ہمارا کوئی بھی ہو سامنے، اگر صلح کرنے کے لیے تیار ہے کوئی بھی شرط پہ، تو ہم کو صلح پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ یہیں سے ہم کو واپس جانا ہے، اپنے سر منڈا لو، اپنے جانوں ذبح کر دو۔ تو وہ اتنے غم میں تھے صحابہ کرام کہ کوئی اپنے قربانی ذبح کرنے کو تیار نہیں، کوئی سر منڈانے کو تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ بیوی جو ہوتی ہے انسان کے لیے دکھ پریشانی میں سب سے غمگسار ہوتی ہے، جو نیک بیوی ہوتی ہے۔ تو بولے کہ کوئی بھی صحابی ہماری بات نہیں مان رہے، جو جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اتنے غم میں تھے۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے اپنے جانوں ذبح کر دیجئے، اپنا سر منڈوا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اپنے جانوں ذبح کی، اپنے سر منڈا لیے۔ پھر صحابہ کرام پھر سب اپنے اپنے جانوں ذبح کرنا چالو کیے اور سر منڈانا چالو کیے۔ یہ ہوتی ہے مطلب یہاں بہت ساری چیزوں کی ہم کو نصیحت ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو لڑائی جھگڑے سے بالکل احتراز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور اپنا کام خاموشی سے کرنا چاہیے، صلح امن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امن و امان کے ساتھ ہم کو یہاں پہ رکھے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہر انسان کے ساتھ صلح و امان کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں۔ یہ اسلام میں بالکل بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔